میں زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کہاروں کے اکبر نے کہ درد تھم جا کہاروں کے اکبر نے کہ درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام نعرے سلام جناب زینب کا کیا مقام ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تصور کریجئے کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب تصور کیجئے گا اس بے اعظم ہے نام زینب کا اس بے اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں
مقام زینب کا، ارے میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، ارے میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارا امام زینب کا، میرے بارا امام زینب کا، کیا بتاؤں میں غم زینب کا، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، کہ تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کہ تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کہ اللہ اللہ اور تیری قسمت، کہ اللہ اللہ اور تیری قسمت، کہ تجھ کو آیا سلام زینب کا، کہ تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اور سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے خدا، کہ سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں، نعرے صلوات، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہوئے جو پیاس جھولے میں نیم جاس گر ہوئے، جو پیاس جھولے میں نیم جاس گر، صغیر و تشنہ نو بے شیر و بے زبان سے غیر، صغیر و تشنہ و بے شیر و بے زبان سے غیر، پیرا کے آنکھیں لگے لینے ہچکیاں سے غیر،
پکاری بانو بیکار چلے کہاں اصغر پکاری بانو بیکار چلے کہاں اصغر ذرا سی عمر میں کیوں ہم سے منہ کو موڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو اسیر درد علم ہوں میں خستہ جاں بیٹا جگر میں درد ہے آنکھیں ہیں خوفشاں بیٹا جہاں سے اٹھ گیا اکبر سا نوجوان بیٹا چلو جو تم بھی تو پھر زندگی کہاں بیٹا چلو جو تم بھی تو پھر زندگی کہاں بیٹا یہ داغ وہ ہے کہ تسکین مجھے نہ ہوئے گی تمہارے ساتھ سے دریا پہ جان ہوئے گی تمہارے ساتھ سے دریا پہ جان کھوئے گی کہا حسین نے تقدیر سے ہے کیا چارہ جوان پہ سر کو میرے سامنے مارا بتاؤ رحم کے قابل نہ تھا میرا پیارا اجل لبائی جلدی سے ہو چھٹکارا اجل لبائی جلدی سے ہو چھٹکارا ہوئے جو پیار سے اللہم صلی تھوڑا آگے تشریف لے ہیں بہت جگہ پڑی ہے آئیے ادھر آئیے درود پڑے باواز بلند فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم برعظمت مصطفیٰ صلوات عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران امام حسین، خداوند عالم معبود لم یزل خدا مطلق، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھیے ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے جہاں آیت کے آغاز میں لفظ قل آ جائے، بہت توجہ نوجوان بھائی کو، جہاں قرآن مجید میں آیت کے آغاز میں جب یہ قل آتا ہے، قل بڑے قاف سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے کہلوا رہا، جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، ہے نا؟ جہاں بھی اللہ نے قل کہا یعنی اللہ خود نہیں کہہ رہا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، جب اللہ کو امت سے کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو براہ راست نہیں کر رہا، اللہ قل کا لفظ رکھ کے بتا رہا ہے۔ جیسے جب لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے اللہ کے شجرے کے بارے میں کہ اگر تمہارا کوئی اللہ ہے، کوئی خدا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، تو پھر اللہ نے کہا حبیب قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد ایک ہے، یہاں بھی لفظ قل۔ اس آیت میں بھی، جس آیت کی روشنی میں روز تقریر ہو رہی ہے، اب سماعت فرما رہے ہیں قل اللہ المشرق والمغرب، یہاں بھی اللہ نے لفظ قل رکھا، کہہ دیجیے۔ دیکھیے اللہ جب بھی بات کر رہا ہے امت مسلمہ سے تو خود نہیں کر رہا، براہ راست قل، حبیب میں نے ان سے بات نہیں کرنی، آپ کہیے۔ یہ میرے شجرے کے پوچھتے ہیں، کوئی میرا بیٹا ہے یہ پوچھتے ہیں، میں کسی کا بیٹا ہوں یہ پوچھتے ہیں، ان سے کہیے قل، آپ کہیے ہو اللہ احد اللہ الصمد، ہے نا؟ یعنی اللہ خود نہیں کہہ رہا ہے، کہلوا رہا ہے۔ میں کہوں میرے معبود، بندے تو تیرے ہی ہیں نا سب، خود بات نہیں کر رہا، کسی سے بھی نہیں کرے گا کہ نہیں؟ ہر ایک بندہ ایسا نہیں، اس کی بارگاہ میں دیکھیے وہ رازق تو ہے، دیتا سب کو ہے۔ موضوع ذہن میں ہے نا، معرفت خدا اور صراط المستقیم،
بندے تو اللہ کے سب ہیں، رازق ہے، اس سب کو دے رہا ہے، شرابی بھی کھا رہا ہے، جوہاری بھی کھا رہا ہے، نمازی بھی کھا رہا ہے، رازق جو ہے۔ لیکن بات اللہ ہر ایک سے نہیں کر رہا، ہوائیں چلا رہا ہے سب کے لیے، بارش برسا رہا ہے سب کے لیے، رزق دے رہا ہے سب کو، بات ہر ایک سے نہیں کرتا، میرے اللہ کسی سے تو کرتا ہے۔ جملہ سنیے عزیزارو، میرے اللہ تو ہر بات میں کہہ دیتا ہے قل، آپ کہیے، قل، آپ کہیے۔ میرے اللہ براہ راست کسی سے بات کرتا نہیں، تو کوئی تو ہوگا ایسا، کچھ بندے تو ایسے ہوں جن سے تو بات کرتا ہے۔ کہا ہاں کرتا ہوں نا، کن سے؟ کہ دیکھو نا قرآن میں نے کتنی جگہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اولی والو، یعنی اللہ ہر ایک سے بات نہیں کر رہا ہے، ایمان والوں سے۔ جب نماز کا حکم دے رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا قل، کہہ دیجئے یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ عطا کرو۔ یعنی اللہ بات اگر کر رہا ہے براہ راست تو صرف ایمان والوں سے، اور ایمان تو آپ سب جانتے ہیں کہ کون ہے، ایمان تو نام ہی علی کا ہے۔ یعنی اللہ ہر ایک سے بات نہیں کر رہا، صرف علی والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے، روزہ رکھو۔ یعنی اللہ اگر کسی سے بات کر رہا ہے صرف ایمان والوں سے، یوں کہہ دوں کہ علی والوں سے، یعنی اللہ ہر ایک سے بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی اور سے بات کرنی ہوتی ہے تو حبیب کو درمیان میں رکھتا ہے، حبیب آپ کہیے۔ اللہ ہے، رازق ہے، رزق سب کو دے رہا ہے، خالق ہے، خلق اسی نے کیا ہے، مالک ہے، پالتا سب کو ہے، رب العالمین ہے، پورے عالمین کو پال رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ایسا رازق اللہ، ایسا رازق کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا میرے مالک، میرے معبود، یہ فرعون بڑا کرتا ہے، یہ تجھے نہیں مانتا، خود کو خدا سمجھتا ہے، میرے اللہ، دیکھیے اللہ کی رزاقیت کا جملہ سنیے گا، میرے اللہ، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ ایسا کر صرف ایک وقت کا اس کے حصے کا رزق بند کر دے، اس سے احساس ہو جائے گا کہ اللہ یہ نہیں تو ہے، بس ایک وقت اس کی حصے کی روٹی نہ دینا۔ اللہ نے جلال میں کہا موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا نہیں بھولا۔ ہائے ہائے ہائے، موسیٰ وہ بھول گیا کہ وہ بندہ ہے، میں تو رازق ہوں نا، میں نے تو وعدہ کیا رزق دینے کا، میں تو دوں گا جی۔ اچھا حضرت موسیٰ لقب کلیم اللہ، جی آپ سب جانتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والا، جاتے تھے کلام کرتے تھے۔ اچھا امت جو تھی وہ اپنے اپنے مسائل حضرت موسیٰ کے حوالے، آپ کوہ طور پہ جائیں گے تو ہماری یہ بھی بات پوچھ لیجئے گا جی۔ دیکھیے اگر ایمان محکم ہے، پکا ہے، مضبوط ہے تو معرفت ملتی ہے، ورنہ نماز پڑھ کے بھی انسان عارف نہیں بن پاتا۔ بہت توجہ رکھیے گا، ضروری نہیں جو نمازی ہے تو اس کے پاس معرفت خدا ہوگی، نہیں۔ سنیے حضرت موسیٰ چلے کوہ طور کی طرف، ایک نمازی عبادت گزار حضرت موسیٰ سے یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ کہ ایک ہمارا بھی مسئلہ پوچھ لیجئے گا، جی بتائیں۔ کہ بڑا پریشانی میں ہوں، مسائل حل نہیں ہو رہے، جا کے پوچھنا۔ وہ گیا، آگے نکلے حضرت موسیٰ، راستے میں گناہ گار، شرابی، گناہ گار، یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہو؟ کوہ طور پر۔ ایک کام میرا بھی اللہ سے کہہ دیجئے گا، آج بتاؤ آج کھانے میں من ہے کہ کھانے میں آج مرغا مل جائے، اللہ سے کہنا، کہہ دیں گے
دونوں کے سوال، دونوں کی گزارش اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ نمازی کا مسئلہ حل ہوا نہیں، گنہگار کے لیے مرغا آ گیا۔ ہاں خدا کی قسم آپ نتیجہ دیکھیے گا کیا نکلتا ہے۔ عبادت گزار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اگلا دن آیا، پھر چلے عبادت گزار، جی کہاں کا وہیں اللہ سے بات کرنے، جی کل بھی کہا تھا مشکل تو حل ہوئی نہیں، آج پھر کہہ دیجیے گا جی ٹھیک ہے۔ پھر رستے میں وہ گناہ گار ملا، جی آپ کہاں چلے یا نبی اللہ؟ کوہ طور پر ایک کام، ہاں جی بتائیں۔ نکل تو مرغا دے دیا تھا اللہ نے، شکر خدا کا۔ آج مہربانی کریں، آج مچھلی کا من ہے، کہہ دیا۔ عبادت گزار کا مسئلہ حل ہوا نہیں، گنہگار کے لیے مچھلی آ گئی کھانے میں۔ یعنی جو وہ روز مانگتا گنہگار، کھانے میں وہ ملتا۔ عبادت گزار پریشان تھا، پریشان ہی رہا۔ وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راز اللہ جانے، معرفت ہے، خدا بہت جلد راضی ہو جائے گا۔ اب ایک دن حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے میرے اللہ، وہ گناہگار، خطا کار، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، تجھے سجدہ نہیں کرتا، جس کی فرمائش کرتا وہ تو بھجوا دیتا ہے، اور وہ 5 وقت کا نمازی، مثلا 5 تو آج حضرت موسیٰ کے دور میں زیادہ تھی، فور ایگزامپل مثلا وہ عبادت گزار سجدے میں پڑا رہتا ہے، اس کی تو مشکل حل نہیں کر رہا، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ اچھا ایسا کرو، آج نہ تو عبادت گزار کی سنی جائے نہ آج اس گناہگار کی، دونوں سے آج ایک ہی جواب دینا، بھئی آج کھانا نہیں آئے گا، کیوں؟ اسے کہنا آج اللہ ذرا پریشانی میں، جملہ سنیے گا، آئے۔ اب عبادت گزار نے کہا بھئی یا نبی اللہ معاملہ کیا ہے؟ معرفت خدا ذہن میں رکھیے گا۔ یا نبی اللہ، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اسے سجدے کرتا ہوں، اس سے دعائیں مانگتا ہوں، مشکل حل نہیں ہو رہی، ذرا اللہ سے پوچھو تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے سوال کیا تھا، اللہ نے بتایا کیا؟ اللہ نے کہا ہے کہ میرے اس عبادت گزار سے کہنا کہ بھئی تمہارا اللہ بھی پریشانی میں چل رہا ہے، اس لیے تمہاری مشکل حل نہیں ہو رہی۔ تھا عبادت گزار، جیسے ہی سنا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میرے معبود میرے اللہ کی پریشانی کو دور کر دے۔ معرفت نہیں تھی، عبادت گزار تھا۔ اب حضرت موسیٰ گئے اس گنہگار کے پاس، اس سے کہا بھائی آج کھانا نہیں آئے گا، روز تو آتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آج نہیں ملے گا۔ گنہگار بولا جی آج کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اللہ ذرا پریشانی میں ہے، آج کھانا نہیں دے گا۔ گنہگار کہتا موسیٰ جو پریشانی میں گھر جائے تمہارا خدا ہوگا، میرا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، درود پڑھا محمد و آل محمد پر۔ تو جان محترم گناہگار تھا، اس نے کہا جب پریشانی میں گر جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ صلی اللہ نے کہا موسیٰ دیکھا، اس لیے میں اس کی مشکلوں کو دور نہیں کرتا تھا، وہ جھکتا مجھے تھا، معرفت نہیں تھی۔ یہ گناہگار ہو کے اس کا ایمان دیکھو، اس عبادت گزار کا ایمان دیکھو۔ اچھا اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ساتھ میں عمل کا، لیکن عمل سے پہلے ایمان کا ذکر، آمنو و عاملو، عقیدہ پہلے عمل بعد میں، لیکن جدا نہیں کیا، رکھا ساتھ میں۔ ایسا نہ ہو بھئی عقیدے میں کھو جائے، آج کل بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بس عقیدہ، عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کا یہ کہنا ہے بس عقیدہ ہونا چاہیے، عمل کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے بس عمل ہونا چاہیے، عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہی ہے آمنو و عاملو، عقیدہ اور عمل دونوں ہونے چاہیے۔ بھائی اگر عقیدے سے کام چلتا یا صرف عمل سے کام چلتا تو اللہ قرآن میں دونوں کو ایک ساتھ بیان نہ کرتا۔ دیکھیے عمل
جو کرے وہ عامل، تو شیطان سے بڑا عامل تو کہیں بھی نہیں ملے گا. اس نے تو کروڑوں سال عبادت کی لیکن عامل تو تھا، اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا. سجدے تو کیے لیکن لالچ میں کیے. توجہ ہے نا. جنت سے نکلا اور کیا بہکاؤں گا. جنت سے نکلا کیا کہہ کر تو نے بہکایا، اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یعنی عامل تو تھا، عقیدے کا پکا نہیں تھا. بھائی اللہ کو تو مانا، اللہ کے کہنے پہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا. اللہ کو مانا، اللہ کے کہنے پر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانا. میں کہوں میرے اللہ یہ مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی، اسے آدم بنا دیا. شیطان نے اگر اس مٹی کے پتلے کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا تو تجھے تو اس نے کروڑوں سجدے کیے ہیں، بے شمار سجدے کیے ہیں، سارے ضائع ہو گئے. ایک تعظیمی سجدہ نہ کرنے پر عجب نہیں آواز قدرت آئے. میں آج سے سنت الہی قائم کر رہا ہوں، جو تراب کو جھکنے سے منع کر دے وہ جنت میں بھی ہو تو باہر ہو جاتا ہے، جو ابو تراب کو جھکنے سے منع کر دے. درود پڑھے محمد و آل محمد. جو جانے محترم، بھائی تراب کے دشمن جنت میں نہیں جا سکتا. ابو تراب کا دشمن جنت کیسے جائے گا؟ شیطان تو جنت میں تھا بھی تو بھی نکل گیا. جو پہلے ہی باہر ہے وہ اندر کیسے جائے؟ اچھا شیطان نے کہا کیا تھا؟ میں افضل ہوں. حضرت آدم کو کہہ رہا تھا یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، میں انہیں سجدہ کیسے کروں؟ شیطان کی فکر یہ تھی، شیطان کی سوچ یہ تھی، شیطان کا مزاج یہ تھا، اس نے مٹی کو کمتر سمجھا، جی آگ کو افضل سمجھا. شیطان نے جملہ سنی عزادارو، شیطان نے مٹی کو کمتر سمجھا، آگ کو افضل سمجھا. کیا کہنے خدا کی قسم مولا حسین کے، اور کیا نوازا ہے مولا حسین نے اپنے عزاداروں کو. ارے جو شیطان مٹی کو کمتر سمجھ رہا تھا، آگ کو افضل سمجھ رہا تھا، مولا حسین نے دونوں عقیدوں کی نفی کر دی. کا عقیدہ دیکھنا ہو تو ہمارے عزاداروں کو آگے دیکھو. جس نے مٹی کو افضل سمجھا اور آگ کو اس نے مٹی کو کمتر سمجھا، آگ کو افضل سمجھا، وہ تھا شیطان. بین میں افضل کون، کمتر کون؟ مولا حسین کہیں گے میرے عزاداروں کو دیکھ، اگر روز عاشورہ آگ کو قدموں سے روند کے نہ رکھ دے. کہاں بیٹھو عزادارو؟ اگر حسین کے عزادار روز عاشورہ قدموں سے آگ کے انگاروں کو روند کے بتاتے ہیں جسے شیطان نے افضل سمجھا تھا، اس کی اوقات یہ ہے، اور حسین نے خاک کو خاک شفا بنا کے بتایا خاک کی منزلات. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ جان محترم، شیطان خاک کو کمتر سمجھ رہا تھا، حسین نے خاک کو خاک شفا بنا دیا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کسی کو تحفہ مل جائے، چلیے تحفہ نہ صحیح، فار ایگزامپل مثلا دیکھیے میں انگلش کا ورڈ اس لیے یوز کر لیتا ہوں، آج کل نوجوان اردو نہیں سمجھتے. اردو کا تو 40واں ہو چکا ہے، اردو سمجھ میں آتی نہیں، انگلش زیادہ سمجھ آتی ہے. جی تو مثلا کوئی آئے مجلس پڑھنے ہے نا، اب ان کو توقع تھی لفافہ بڑھیا ملے گا، اچھا ان کے مزاج کا نہیں ملا، اب پوچھے اپنے وطن. مثال دے رہا، لوگوں نے پوچھا قبلہ وہاں مجلس پڑھنے گئے تھے، کیا سر جی بہت بڑھیا، لفافہ کیا دیا؟ اچھا مزاج کا نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا خاک دیا؟ ایسی ہے نا. اب سوچو حسین کتنا بڑا سخی ہے، خاک بھی دے دے تو شفا دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے،
حسین خاک بھی دے دے تو خاک نہیں شفا دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. توجہ نہیں جانے محترم. خاک کو اس نے کم تر سمجھا. اللہ نے کیا کہا؟ تو سجدے سے انکار کر رہا ہے، کیا تو بھی ان عالین میں سے ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. کیا تو علی جیسا ہو گیا ہے؟ عین لام یہ علی اور جمع کرنے کے لیے نون. اللہ نے کہا استکبرتا ام کنتا من العالین. شیطان سے اللہ کہہ رہا ہے تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو عالین جیسا ہو گیا ہے؟ عالین علی کی جمع، ایک ہو تو علی، ایک سے زیادہ علی ہو تو عالین. علی کے معنی بلند، علی کا معنی بڑا، علی کا معنی اولا، علی کا معنی مولا. اللہ کہہ رہا تو شیطان ہو کے سجدہ نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ عالین میں سے ہو گیا ہے. بھئی کیا مطلب؟ مثلا اگر کسی بچے سے کہیں، مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے عام حالات کی بات کر رہا ہوں، کوئی بچہ ہو اس کو بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا دو، وہ نہ لائے، کیا کہیں گے؟ بھائی نواب صاحب کی اولاد ہو، ایسی ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی اگر نواب صاحب کا بیٹا ہوتا تو یہ کہتا بھی نہیں، غریب کا تھا تو کہہ دیا، ایسی ہے نا. یعنی اگر کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہوتا تو اسے کہتا بھی نہیں کوئی بھائی یہ کام کر دو. اللہ کہہ رہا ہے شیطان مردود سے آدم کو سجدہ نہیں کرتا، کیا تو علی جیسا ہو گیا ہے؟ اتنا تو پتہ لگا حضرت آدم کے بننے سے پہلے کوئی تو تھے جن پر واجب نہیں تھا کہ آدم کو جھکے. کون تھے؟ عالین. عالین ایک علی نہیں، ایک سے زیادہ تھے. بھئی کیا گھرانہ ہے خدا کی قسم. فرش پہ ہو تو رسول کہتا ہم سارے محمد، عرش پہ ہو تو اللہ کہتا سارے علی ہے. فرش پہ ہے تو رسول کہہ رہے سارے محمد ہیں، عرش پہ تو اللہ کہہ رہا ہم یہ سارے علی ہے. اور اچھا کمال کی بات، علی تو سارے علی ہیں اور وہ خود بھی علی ہے. اللہ کا نام بھی علی ہے، مولا کا نام بھی علی ہے. مگر کمال کی بات، وہ خالق علی، یہ مخلوق علی، یہ ساجد علی، وہ مسجود علی، وہ اللہ ہو کے علی، یہ بندہ ہو کے علی. کیا کہا اللہ نے؟ کیا تو علیوں جیسا ہو گیا ہے؟ یعنی تو بھی ان بڑے لوگوں میں جیسا ہو گیا ہے. آسان کر دوں، کیا تو پنجتن جیسا ہو گیا ہے؟ آدم کو نہیں جھکتا. اب شیطان نے سنا، اب اسے پتہ لگا اچھا آدم سے پہلے بھی کوئی اور ہے. ہائے 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 ہائے. اب پتہ چلا میں تو سوچ رہا تھا ابھی پہلا یہی بنا ہے، تو ان سے پہلے بھی کوئی اور ہے. یہ جو حضرت آدم نے جب توبہ مانگی ہے تو کہا نا میرے اللہ تجھے محمد کا واسطہ. اللہ نے پوچھا آدم تو نے محمد کا واسطہ دیا، جانتا ہے کون ہے؟ مالک جانتا تو نہیں، ابھی تو نے بنایا. پھر کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی، نور میری آنکھوں میں آیا، میری نظر پڑی عرش الہی پر، لوح محفوظ پر. پھر معبود میں نے دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جملہ سننا زدارو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر آدم میرے اللہ، میرے دل نے کہا جس کا نام اللہ کے نام کے فوراً بعد آ جائے، اللہ کے بعد اس سے بڑا کوئی نہیں. تو بھائی آدم نے عقیدہ دیا کہ اگر اللہ کے بعد نام محمد آ جائے تو محمد سے بڑا صرف اللہ اور کوئی نہیں. تو اگر محمد کے بعد علی ولی اللہ آ جائے پھر علی سے بڑے بھی بس یہ دو ہیں اور کوئی نہیں. اب اللہ نے کہا محمد کا واسطہ میرے حبیب کا، حبیب کا واسطہ تو ٹلنا ہی نہیں تھا، سب کچھ بنایا اس کے صدقے میں.
جی اچھا اللہ کہہ رہا ہے، رسول خدا نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ رسول خدا فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر رسول نے کہا کہ اس نور کے دو حصے کیے، ایک سے مجھے بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ اب رسول خدا کے فرماتے اللہ نے میرے نور سے آسمان کو بنایا، علی کے نور سے زمین کو بنایا۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اچھا رسول خدا کی پیشانی پر پسینے کے قطرے، رسول فرماتے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنتا گیا، ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی، یعنی آدم رسول خدا کے پسینہ مبارک، حضرت نوح رسول خدا کا پسینہ، حسن یوسف جن کے حسن کے چرچے رسول خدا کے پسینے سے بنے۔ بھائی اب جناب یوسف اتنے حسین، پوری کائنات آج تک حسن یوسف جانتی، کتنے خوبصورت تھے، تو جب حسن یوسف کا یہ کمال ہے تو رسول خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہہ دوں تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے، یہ حسن دیکھ لے یوسف غلام ہو جائے۔ حسن مصطفیٰ دیکھا ہی نہیں زلیخا نے، دیکھ لیتی تو حسن یوسف بھول جاتی۔ تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے، یہ حسن دیکھ لے یوسف غلام ہو جائے۔ میرے رسول کی آغوش کا کرم دیکھو، جنہیں یہ گود میں پالے امام ہو جائے۔ جیدان محترم، اب سو رسول خدا ہے نا، جسے آغوش میں پرورش دیتے تو امام بنتا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان کو بنایا نور نبی سے، زمین کو بنایا نور علی سے۔ اب آگے رسول فرما رہے آسمان سے برسایا پانی، زمین سے اگایا اناج۔ میں کہوں یا رسول اللہ جب سب کچھ بنے آپ کے صدقے میں ہے، یہ الگ سے بتانے کی ضرورت کیا؟ آسمان سے برسا پانی، اناج اگا زمین سے، رسول فرما رہے آسمان بنا نور نبی سے، زمین بنی نور علی سے۔ بھائی کیا مطلب؟ کہ جب آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے اناج اگے گا، اور یہ زمین پہ چلنے والا پانی بھی پیے گا، کھانا بھی کھائے گا۔ بھائی کیا کہنے، رسول اللہ نے شیعہ سنی کا جھگڑا ختم کر دیا۔ رسول نے کہا پانی آسمان سے، اناج زمین سے، آسمان نور نبی سے، زمین نور علی سے۔ رسول نے بتا دیا آپس میں جھگڑنا نہیں، بس یہ سمجھ لو پانی پی لو تو یہ نبی کا صدقہ ہے، کھانا کھا لو تو علی کا صدقہ ہے۔ یہ جملہ بدل کے کہہ دوں، جب پانی پیو تو یا رسول اللہ کہہ کے نبی کا شکریہ ادا کرنا، جب کھانا کھاؤ تو علی کا شکریہ ادا کرنا۔ پانی ملا، نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نعرہ جیدان محترم، آسمان نبی کے نور سے، زمین علی کے نور سے۔ اب علی کا کھا کے بھی علی سے محبت نہ کرے اللہ سمجھے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، تو مولا حسین نے اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ جی سب کچھ بنا نبی کے نور سے، کائنات بنی نبی کے نور سے، اور اللہ نے خود کہا ہے نا میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں افلاک ہی نہ بناتا، افلاک میں سب آ گیا۔ یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا،
نبی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے یہ ہوائیں نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے یہ پھول کلیاں نہ ہوتی. یعنی اگر رسول خدا نہ ہوتے اللہ کچھ بھی نہ بناتا، نہ ہوا، نہ گھٹا، نہ فضا، نہ خلا، نہ چاند، نہ تارے، نہ پھول، نہ کلیاں، نہ لوہو، نہ قلم، نہ شجر، نہ حجر، نہ زمین، نہ آسماں، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوان، نہ کفر، نہ ایمان، کچھ نہ ہوتا. اب سب ہے نبی کے صدقے میں، سب ہے نور نبی سے، تو ماننا پڑے گا. ہوا چلا رہا ہے نور محمد، پھول مہکا رہا ہے نور محمد، کلیاں چٹکا رہا ہے نور محمد، اناج اگا رہا ہے نور محمد، پانی برسا رہا ہے نور محمد، کائنات کا نظام چلا رہا ہے نور محمد. اچھا بنا کہاں سے تھا؟ پسینے سے. تو کائنات چل رہی ہے نبی کے پسینے سے. جب پسینے کا یہ عالم ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے نبی نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. محترم، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی. اچھا نبی نے دیکھیے رسول خدا بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے. ہاں ہم جیسا ہو سکتا ہے کہنے میں کچھ رد و بدل ہو جائے. رسول خدا نے احتیاط دیکھی کیا رکھی، یہ نہیں کہا میرا خون تیرا، تب بھی تو ایک ہوتے. تیرا خون میرا، تیرا گوشت میرا. یا رسول اللہ اپنا نام پہلے لیتے ہیں، یا علی جیسا میرا خون ویسا تمہارا. نہیں، اپنا رشتہ علی سے نہیں جوڑا، علی کا رشتہ اپنے سے جوڑا. میں کہوں یا رسول اللہ آپ تو علی کے بھی مولا ہیں، یہ کہتے ہیں میرا خون علی تمہارا خون ہے. نہیں، یا علی تیرا خون میرا. کیوں؟ رسول جانتے تھے 1400 سال بعد علی کا کھا کر علی سے دشمنی رکھنے والا علی کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. باپ پہ انگلی اٹھا کے کہے گا ایمان نہیں لائے تھے. رسول نے کہا میں پہلے بتا رہا ہوں بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون ہوتا ہے. رسول کے یا علی تیرا خون میرا. اگر علی کا باپ کافر ہوتا میں اس کے خون کو اپنا خون نہ کہتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بچے نہیں جانے محترم بھائی ایک نور سے بنے ہیں تو نور محمد یوں کہہ دوں پسینہ محمد تو رزق بانٹتا ہے. تو علی بھی تو اسی نور سے. علی کا کمال کیا ہوگا کہ جو کام رسول خدا کا پسینہ کر دیتا ہے پھر علی میں بھی تو وہ کمال ہو. مولا آپ کیا کریں گے کہ پسینے کی ضرورت نہیں، میں بھی اسی نور سے بنا ہوں. جو کام میرے آقا کے پسینے نے کیا اگر انگلی گھما کے ساتوں زمین آسمان میں نہ بانٹ دوں، علی انگلی کا اشارہ کرے بڑھ جائے. اب رسول خدا اور علی ایک ہی نور سے جی، یعنی جس نور سے نور محمد اس نور سے نور علی ایک ہی نور سے بنے. اب رسول خدا کی مسند پر ان کا قائم مقام، ان کا جانشین ایسا تو ہو بھئی رسول جیسا تو ہو. مثلا کسی آیت اللہ کی جگہ کسی چھوٹے طالب علم کو نہیں بٹھایا جاتا، آیت اللہ کی جگہ آیت اللہ کو بٹھایا جائے گا. بھائی ان کا مقام ہے. مجتہد کی جگہ کسی دوسرے مجتہد کو بٹھایا جائے گا. ایسا نہ ہو عالم کی جگہ جاہل کو بٹھا دیا جائے، یہ ظلم ہے. اب منبر ہے رسول کا، رسول کے جانے کے بعد کوئی ایسا تو ہو جو نبی کی طرح دکھائی دے. بھائی ہمیں تو کوئی ملا نہیں جو محمد جیسا نظر آئے. ہاں شب ہجرت سور ہے تھے علی اور دیکھنے والے کہتے تھے نبی سو رہے ہیں. ساری رات کم از کم 40
زیادہ سے زیادہ 400 روایت جو تلوار لیے وہ کھڑے تھے رسول خدا کے دشمن. محمد آئیں گے قتل کر دیں گے. علی سو رہے ہیں, نبی چلے گئے. اب جو نبی گئے ہیں, علی کا ماما پہنا, علی کی ابا پہنی, علی کی قبا پہنی, علی کی نالین پہنی, اپنا ماما اپنی ابا اپنی قبا علی کو پہنا. میں کہوں یا رسول اللہ, آپ نے جانا ہجرت کر کے, چلے جائیں, علی کو سلانا ہے سلا دے. یہ لباس بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ شاید اس لیے بدلا, رسول تھے رحمت, علی ہے جلال. رسول تو تلوار چلاتے نہیں, نہ کبھی چلائی نہ چلائیں گے. اب جانا ہے دشمنوں کے درمیان سے نکل کے, سرکار یہ علی کا لباس پہن کے کیوں جا رہے؟ اجب نے رسول فرمائے علی بن کے جا رہا ہوں, علی لگوں گا تو کوئی روکے گا نہیں. علی بن کے جاؤں گا تو کوئی روکے گا نہیں. اچھا گزرے انہی کے درمیان سے, دیکھنے والے سوچ رو رہے تو علی جا رہا ہے. ایک دوسرے سے کہہ رہے جو کام آسان ہو گیا, کل تک جو بچا لیتا تھا وہی چلا گیا, اب تو آسانی ہو گئی, بس آنے کا انتظار ہے. ساری رات انتظار, اور میرا مولا چین کی نیند سویا. مولا سے پوچھا, مولا باہر دشمن تلوار لیے کھڑے, قتل ہونے کا خطرہ, موت کی رات, اس عالم میں چین کی نیند سو گئے. جملہ سنیے, چین کی نیند سو رہے. کسی کو پتہ چل جائے بھائی فلاں جگہ چوری ہونے والی ہے, محلے کی نیند اڑ جاتی ہے. وہاں تلوار لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, تیار, پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے. اور علی کہتے ہیں میں جیسا اس رات سویا ایسی نیند علی کو آئی نہیں. میں کہوں مولا اتنا اطمینان کہاں سے آیا, جان کا خطرہ کیوں نہ ہوا, یہ چین کی نیند کیسے آ گئی؟ مولا فرمائیں گے میرے آقا محمد نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا یا علی یہ کچھ امانتیں ہیں جو میرے پاس تھی, یہ اپنے پاس رکھو, میں جا رہا ہوں, یہ لوٹانا اور میرے بستر پہ سو جاؤ. لوگ تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں, جان کا خطرہ ہے, موت کا بستر ہے, لیکن میرے آقا نے کہا تھا یا علی یہ امانت رکھو, سو جاؤ. رسول نے کہا تھا صبح اٹھنا, رسول نے کہا تھا صبح اٹھنا. علی کو یقین ہو گیا علی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے, آج کی رات نہیں آ سکتی. محترم, میرے آقا نے کہا صبح اٹھنا, یہ امانتیں پہنچانا. علی کو یقین ہو گیا زندہ رہوں گا تو اٹھوں گا. علی سو گئے, چین کی نیند. اب صبح اٹھے, وہ جو انتظار میں تھے ان کے تو ارمانوں پہ پانی پھر گیا. اب جو دیکھا, ہم تو نبی سمجھ رہے تھے, یہ تو علی نکلا. اب حالات کیا ہے؟ امام رسول خدا کا, ابا قبا سرکار دو عالم کی, جی ہو بہو نبی نظر آ رہا ہے. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اب کرے کیا, بھائی نبی ہو تو کچھ کرتے بھی, یہ تو علی ہے. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہ تو رحمت للعالمین تھا, وہ تو دشمنوں کو بھی گلے سے لگا لیتا ہے, یہ تو اللہ کا جلال ہے. اب کیا کرے, جتنے بہادر بنے ہوئے تھے ساری رات, ساری بہادری ختم. اب ایک دوسرے سے کہہ رہے کرے کیا. اب حالات کیا ہیں؟ علی کو دیکھ رہے ہیں, چادر رسول کی, لباس رسول کا, امامہ رسول کا. اب کہہ رہے ہیں کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے, چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. ایک دوسرے کہہ رہے انگشت بدن دان ہیں سب مکہ کے کافر, سویا تو محمد تھے جاگا تو علی.
حیدر یا علی، توجہ نہیں زیادہ محترم، میں کہا سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی نظر آیا ہے، یعنی اب جانشین ایسا تو ہو اگر بستر پہ سو جائے نبی کے تو نبی دکھائی دے۔ اچھا علی، مولا خود کہتے تھے کہ میں رسول خدا کو، مولا علی رسول خدا کو استاد مانتے، بے شک ہے رسول خدا، بے شک ہے۔ مولا علی کہتے تھے میں شاگرد ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام، جی پالا ہے رسول اللہ نے مولا علی کو، آغوش میں پالا ہے رسول نے۔ اب سوچو جسے رسول اپنی آغوش میں پالے اس کا مقام کیا ہو۔ اچھا یہ رسول کا علی، جی یہ رسول کا علی، انہیں سکھایا رسول نے، اور توجہ، ارے چلیے یوں کہہ لیجئے شاہ مردان لقب علی کا، شیر یزدان علی کا لقب۔ اب جو بھی علی کے کارنامے ہیں جنگ کے میدان میں، اور توجہ دیکھیے آج کے دن منسوب ہے اون محمد سے، ہے نا، اب تھوڑا سا ذکر سنیں، میں مسائل پہ آ رہا ہوں۔ جنگ کے جو کارنامے، جو بہادری کے جوہر مولا علی کے پاس کہاں سے ملے؟ اللہ سے، ایسی ہے نا، یہ اللہ نے عطا کیا نا۔ اچھا مولا عباس جنگ کرے تو علی نظر آئے، مولا عباس کو کس نے سکھایا؟ علی نے۔ اب یہ ہیں شہزادی زینب کے دو شہزادے، یہ شاگرد ہیں مولا عباس کے۔ بھائی ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے علی کو سکھایا، علی نے مولا غازی کو سکھایا، مولا غازی نے جناب اون محمد کو سکھایا۔ بھائی اب یہ جو شہزادے بی بی زینب کے، بھائی قابو رکھیے گا آنسوؤں پر، اب یہ میدان میں گئے، عام بچے تو ہیں نہیں، مولا حسین کے بھانجے، مولا عباس کے شاگرد، علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، اب جو میدان میں گئے ہیں، اب جو تلوار چلائی ہے، تو دیکھنے والے محسوس کرتے تھے عام بچہ نہیں، علی والا ہے، علی کے گھر کا ہے، وہی منظر نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو دشمن تھے مقابل میں، وہ بھی اون محمد کی انداز جنگ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہے تھے بھائی یہ عام بچے نہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اب وہ جو نا جناب اون محمد جنگ کر رہے ہیں۔ اچھا بڑے بیٹے کا نام ہے اون، چھوٹے کا نام محمد، اون عین واو نون، اون کہتے ہیں مددگار کو، جی، اور ناد علی میں ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون، مولا علی کی ناد علی نام اون آ رہا ہے۔ اچھا کسی نے شاعر نے منظر کھینچا ہے جناب اون کی جنگ کا، اب وہ کہہ رہے ہیں اون محمد تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایک نے پوچھا کتنی سی عمر میں یہ انداز جنگ، اپنا تعارف تو کراؤ۔ اب بڑا بیٹا ہے بی بی زینب، تعارف کرانے جناب اون، جناب اون کہتے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد۔ بس ایک مصرع سن لے جناب اون پہ، اجداد کا، دیکھیں جد کی جمع اجداد، جد کہتے ہیں بزرگ کو، نوجوان بھائیوں جد کہتے ہیں بزرگوں کو، جد کی جگہ جمع اجداد۔ جناب اون کہہ رہے ہیں، دشمن پوچھے آپ ہیں کون؟ جناب اون کہتے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد، تو پوچھا میں کون ہوں؟ خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد۔ ہائے ہائے، بی بی زینب کو پرسہ دینا بھائی، جا کے سننا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کرد، عربی کا لفظ ہے، کرد کہتے ہیں بندر کو عربی میں، کس کو؟ بندر کو کہتے ہیں کرد۔ جناب اون کہہ رہے ہیں اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد، خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد، کیا خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہے تم کرد۔ ایسے سنیں گے، پھر ترتیب ذہن میں رکھنا، علی اللہ کا شاگرد، عباس علی کا شاگرد،
جناب اون عباس کے شاگرد، اب تعارف سنے جناب اون کرا رہے کہ اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گرد، خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ورد، ہو خاک مزہ جنگ کا ہم شیر ہے تم کت، اس نے کہا ہے کون؟ جناب اون سینے پہ ہاتھ مار کے تھے میں اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد، اللہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد، درود پڑھو محمد علیہ محمد۔ وہ جیزان محترم ایک مرتبہ اور جیتی جاگتی سلوات پڑھے باواز بلند۔ وہ جیزان محترم عام بچے نہیں، اس گھر میں 6 مہینے کا بھی ہو تو علی ہوتا ہے، 18 سال کا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، لیکن عزادارو اون محمد کہ پاکستان میں خطیب تھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، بزرگوں نے نام سنا، ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے دنیا میں جتنے بھی سید ہیں نا، کہتے بی بی زینب کا صدقہ ہے، وجہ کہتے بی بی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا، دیکھیں نقوی ملیں گے، تقوی ملیں گے، جعفری، باقری، قاظمی سب ملیں گے، علامہ اظہر صاحب کہتے تھے آج تک کوئی سید نہیں ملا جو کہتے میں زینبی سید ہوں، کیوں؟ کہتے دو ہی تو بیٹے تھے بی بی کے، دونوں قربان کر دیے۔ عزادارو اون محمد شہزادی زینب کے لال، جب یہ قافلہ چلا ہے نا مدینے سے، قافلہ کچھ دور چلا، کچھ لمحے کے لیے رکا، دیکھا جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ تشریف لائے، مولا حسین سے کہتے آقا 2 بات کرنی ہے، اجازت ہو تو کر لوں۔ جناب عبداللہ سے مولا حسین نے کہا آپ کی امانت، بی بی زینب نے کہا جناب عبداللہ دیکھو اگر تم مجھے لے جانے آئے ہو نا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی بات تو میں ٹالوں گی نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ مجھے لے گئے ادھر سے تو بھائی کا قافلہ نکلے گا، ادھر سے میرا جنازہ۔ اللہ ان آوازوں پر رحم کرے۔ جناب عبداللہ کہتے جملہ سنے صدر، جناب عبداللہ کہتے بی بی میں آپ کو لے جانے نہیں آیا، پھر بی بی میں اس لیے آیا ہوں، سنا ہے حسین سفر پہ جا رہے ہیں، یہ وقت کا امام ہے، بی بی میں نے سنا ہے صدقہ بڑی سے بڑی مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ بی بی زینب سن کے شوہر کہہ رہے میں تمہیں لے جانے نہیں آیا، میں دونوں بیٹوں کو لے کے آیا ہوں، اگر حسین پہ مشکل آ جائے ان کو میری طرف سے محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزادارو میری ماں بہنیں خاص طور سے سنیں، میرا اللہ تجھے بی بی زینب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، میری جن ماں بہنوں کی گود سنی ان کی گود کو بھر میرے اللہ۔ عزادارو حوصلہ رکھنے نوجوانوں، جملہ سنیں۔ اچھا کہیں حالات خراب ہونا تو ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے میرے لال دیکھو اس طرف نہ جانا، کوئی بھی ماں ہو بچوں کو روکتی ہے میرے لال دیکھو اس طرف نہ جانا۔ شہزادی زینب کے حوصلے کو سلام۔
عاشور کی شب بی بی زینب اون محمد سے کہتی تھی اون محمد میرے شہزادوں دیکھو ماں سے وعدہ کرو علی اکبر سے پہلے تمہیں شہید ہونا. اون محمد میرے لال مجھ سے وعدہ کرو. اللہ ان آوازوں پر رحم کرے. ارے ماں بی بی زینب ساری رات بچوں کو سمجھاتی رہی. حوصلہ 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 میرے نوجوانوں حوصلہ. بی بی زینب بیٹوں سے کہتی ہے میرے لال دیکھو تم علی اکبر سے پہلے شہید ہونا. میرے لال دیکھو تم علی اصغر سے پہلے شہید ہونا. ماں وصیت کر رہی ہے بیٹوں کو, کہتی ہے میرے لال دیکھو جب مقتل میں جاؤ نا میرے لال اگر تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ اور نہ محمد دریا کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھنا. اور نہ محمد دریا کی طرف نظریں نہ اٹھانا. ابھی علی اصغر پیاسا. عزادارو جملہ سنے جملہ سنے عزادارو. بی بی زینب بچوں سے کہتی ہے میرے لال میرے شہزادوں جاؤ ماموں سے اجازت لے لو. حوصلہ حوصلہ عزادارو دو جملے سن لو عزادارو. حوصلہ حوصلہ دو جملے سنو. ماں ہے ماں بیٹوں سے کہتی ہے میرے لال جاؤ اپنے ماموں حسین سے اجازت لے لو. بچے گئے اجازت مانگتے ہیں اجازت نہیں ملتی. خدا کی قسم جملہ سننا بی بی زینب کا. اون محمد خیمے میں واپس آئے. بی بی زینب منہ پھیرے جلال میں کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو. اون محمد ابھی تک زندہ ہو. اون محمد طرف کہتے ہیں ماں اماں ہم نے اجازت مانگی ماموں حسین اجازت نہیں دیتے. اچھا میں چھوڑو خدا کی قسم چھوڑو. دو جملے سن لو. اللہ تمہارے اس پرسے کو قبول فرمائے. اللہ تمہارے اس پرسے کو بیٹا پانی دو بھائی پانی دو بیٹا بھائی کو. حوصلہ حوصلہ. ایک مرتبہ اجازت ملی ایک مرتبہ دو جملے سن لو ہو گیا. اجازت ملی اور محمد مقتل میں گئے. جناب محمد مقتل میں گئے. مولا حسین خیمے سے باہر بی بی زینب خیمے کے دروازے پر لڑتے لڑتے جناب فضہ نے بی بی زینب سے کہا زینب تیرا اون گھوڑے سے گر گیا. پھر خبر آئی زینب محمد کو نیزہ لگ گیا. یہ خبر سنی مولا حسین مقتل کی طرف چلے. مولا حسین مقتل کی طرف چلے. بی بی زینب روک کے کہتی ہے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہتی ہے انہوں محمد کا لاشا اٹھانے. بی بی زینب کہتی ہے بھیا حسین بھیا حسین پڑا رہنے دو نا محمد کو لاشا اٹھانے نہ جا. بھیا صدقوں پہ رویا نہیں کرتے. عزادارو وہ بی بی زینب جو اپنے بیٹوں کے جنازے پہ نہ روئی. میں کہوں یا بی بی زینب کل
شہزادوں کے لاشیں مقتل کی زمین پر کوئی اٹھانے والا نہ تھا. بی بی زینب آج آپ کے بیٹوں کے لاشیں آزادار اپنے کاندھوں پر. یا اول محمد، یا اول محمد. اے حسین لبیک یا زینب. ہے کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب. ہے موت بھی ان کو جینے کی دعا دیتی ہے، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے اون محمد زینب. اچھا یہ لگا مہندی
देख इसको, वो देख के। भाई तार छोड़ना। चले زینب بھائی زینب، 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 زینب بھائی زینب بھائی زینب، 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 زینب، زینب بھائی 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 زینب، زخموں سے ہے دل چور مگر دیکھ رہی ہے، منزل ہے بہت دور مگر دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں نہیں نور مگر دیکھ رہی ہے، چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتی نہیں زینب، غم و محمد کا مناتی نہیں زینب، زینب بھائی زینب، زینب بھائی زینب، زخموں سے ہے دل چور مگر دیکھ رہی ہے، منزل ہے بہت دور مگر دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں نہیں نور مگر دیکھ رہی ہے، چہرے سے نگاہوں کو ہٹاتی نہیں زینب، غم و محمد کا مناتی نہیں زینب، زینب بھائی زینب، زینب بھائی زینب، بالوں میں بھری بات کھڑی دیکھ رہی ہے، طرفوں سے ہے پوشاک کھڑی دیکھ رہی ہے سینہ و سر چاک کھڑی دیکھ رہی ہے، بچوں کو کلیجے سے لگاتی نہیں زینب،
غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب بالوں میں بری گھاٹ کھڑی دیکھ رہی ہے طرفوں سے ہے پوشاک کھڑی دیکھ رہی ہے سینہ و سر چاک کھڑی دیکھ رہی ہے بچوں کو کلیجے سے لگاتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب ہے ہجرت احمد میں عجب گریا جاری خیمے میں ابھی آئی ہے سرور کی سواری طرفوں سے ہے شبیر کی پوشاک ہے ساری بھائی سے نگاہیں بھی ملاتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب ہے ہجرت احمد میں عجب گریا جاری خیمے میں ابھی آئی ہے سرور کی سواری طرفوں سے ہے شبیر کی پوشاک ہے ساری بھائی سے نگاہیں بھی ملاتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب کہتی ہے کوئی بی بی کہ اللہ دعائی کس بن میں لٹی آنے کے زینب کی کمائی دم توڑ نہ دے ہائے فلا کی یہ ستائی کیا حال ہے دل کا یہ سناتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب کہتی ہے کوئی بی بی کہ اللہ دہائی کس بن میں لٹی آنے کے زینب کی کمائی دم توڑ نہ دے ہائے فلک کی یہ ستائی کیا حال ہے دل کا یہ سناتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب شہزادی کو جب بیویاں دینے لگی پرسا دل تھام کے یہ کہنے لگی فاطمہ زہرا اکبر ہے میرے پاس بھلا کاہے کرونا ہرگز نہ کہو عشق بہاتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب شہزادی کو جب بیویاں دینے لگی پرسا دل تھام کے یہ کہنے لگی فاطمہ زہرا اکبر ہے میرے پاس بھلا کاہے کرونا ہرگز نہ کہو عشق بہاتی نہیں زینب غم آن محمد کا مناتی نہیں زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب حسین 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 حسین
ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، غم کا لشکر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، پھونکا عالم جو تھا حسین کے بعد، 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 زندگی بھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، پھونکا عالم جو تھا حسین کے بعد، پھونکا پھونکا عالم جو تھا حسین کے بعد، پھونکا عالم جو تھا حسین کے بعد، زندگی بھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، زخم سینے میں ہے بہادر کے، 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 دل پہ پتھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، زخم سینے میں ہے بہادر کے، 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 دل پہ پتھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، دونوں آنکھوں کے سامنے اب تک، 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 بھائی کا سر ہے اور زینب ہے، ایک لوٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک
لٹا گھر ہے اور زینب ہے، دونوں آنکھوں کے سامنے اب تک، 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 بھائی کا سر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، آ رہی ہے اذان کی آواز، 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 یاد اکبر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، لوریاں دے رہے ہیں سناٹے، 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 یاد اصغر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، بہن سن کر لرز رہی ہے زمین، 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 قبر سرور ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، پھونکا عالم جو تھا حسین کے بعد، کا عالم جو تھا حسین کے بعد، زندگی بھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، ایک لٹا گھر ہے اور زینب ہے، حسین 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 حسین
وجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم امک و اخی، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم یا سنان کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الصفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا منا واوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد